اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والسلام على رسول الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالعرض مدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات محمد. ظاہر کائنات بسط ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں حاضر ہے حاضر مومنین جو بھی نیک دلی شرعی حاجات رکھتے ہیں پروردگار سب کو قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. خصوصاً ایک مومن بلڈ کینسر میں مبتلا ہے دعا کیجیے پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت ہو. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو پروردگار محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. جتنے بچے دوستان جنہوں نے امتحانات دیے اور نتیجے کا انتظار ہے دعا کیجیے پروردگار عالم سبھی کو بہترین نتائج عطا فرمائے انشاءاللہ, بہترین مستقبل عطا فرمائے انشاءاللہ. پروردگار ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا حضور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عطا آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک آواز بلند درود پڑھ لیں آل محمد. حضرات سامنے خلافت الہیہ کے عنوان سے یہ آج کی ہماری دوسری اور اس سلسلہ گفتگو کی آخری نشست ہے جو مطالعہ گزشتہ شب میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے. یقیناً جو دوستان کل موجود تھے کوئی نہ کوئی اس کا گوشہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. میں نے عرض کیا کہ دو نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ وارث سے نبی بنانا, امام بنانا, خلیفہ قرار دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا استحقاق ہے. سوائے خدا کے کسی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کا انعقاد کرے. حتیٰ انسان کی اوقات کیا ہے یہ اختیار نبی خدا کا بھی نہیں ہے. نبی فقط اعلان کرتا ہے بناتا خدا. ایک نظریہ نہیں ہے کہ صاحب یہ فہم مسلم کے اوپر ہے, امت کے اجتماعی فہم کے اوپر ہے. وہ جسے بھی اجتماعی فہم امت کا جس کا تعین کرے گا وہی خلیفہ ہوگا. ہم نے دیکھا اس معیار کو جب قرآن پر پڑھا, کل کی تقریر جن دوستوں کے ذہنوں میں ہوگی, تو ہم نے دیکھا کہ پروردگار تو انسانیت کا آغاز ہی خلافت سے کر رہا ہے.
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس نے کب کہا کہ میں آسمان پہ بنا رہا ہوں؟ اس نے کہا میں زمین پہ بنا رہا ہوں۔ کمال یہ ہے، کل جو آخری جملہ تھا آج وہیں سے منسلک کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ دوست، نہ خدا نے کبھی توحید پیچھے مجمع اکٹھا کیا، نہ اس نے کوئی نبی بناتے ہوئے مجمع اکٹھا کیا، اس نے صرف اور صرف خلیفہ بناتے ہوئے مجمع اکٹھے کر کے کہا سن لو ملائکہ، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ دوست اپنی اہمیت کو پہچانیے گا، اس مجلس کی عظمت کو پہچانیے گا۔ کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی، مجمع اکٹھا کر کے خلیفہ الہی کا ذکر کرنا یہ سنت الہی ہے۔ ذرا اپنی عظمت کو پہچانیے، ذرا اپنی عظمت کو پہچانیے گا۔ پتہ چلا مجمع اکٹھا کر کے خلیفہ الہی کا ذکر کرنا یہ سنت الہی ہے، اور مل بیٹھ کر مجمع کی صورت میں خلیفہ الہی کا ذکر سننا یہ ملائکہ صفت ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، پیچھے بیٹھے ہوئے دوست میرے ساتھ ہیں جی۔ تو اس کا مطلب ہے مجمع اکٹھا کر کے، شاید جنہیں ابھی پچھلے دونوں جملوں کا لطف نہیں آیا انہیں تیسرے جملے کا لطف لازمی آئے گا۔ اس کا مطلب ہے مجمع اکٹھا کر کے خلیفہ الہی کا ذکر چھیڑنا یہ سنت الہی ہے، سننا ملائکہ صفت ہونے کی دلیل ہے۔ تو پھر خلیفہ الہی کا مجلس میں ذکر سن کے مزاج بگڑ جانا بھی شیطان صفت ہونے کی دلیل ہے۔ علی کا نام لے کر منافق کا تماشا دے۔ تو جو ہے دوستان حضور کب پروردگار نے یہ فرمایا کہ یا ملائکہ انی جاعل فی السماء خلیفہ فی الارض خلیفہ، میں آسمان پہ نہیں بنا رہا ہوں، میں زمین پہ بنا رہا ہوں۔ مگر آسمان والے بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جانتے ہیں ملائکہ جس نے بننا زمین پہ ہے اس کے اختیار عرش پہ چل رہے ہیں، وہ زمین پہ بیٹھ کے اپنے حق میں مانگے۔ انہیں پتہ ہے یہ جو زمین پہ بننے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے جب بھی خلیفہ بناتا ہے خدا بنا۔ یہی دوستوں میں ہر قرآن اپنی مرضی جس نے کرنی ہے وہ کر لے، مگر یاد رکھیں اگر دین کا معیار لیں گے پروردگار نے جب بھی امام اور خلیفہ قرار دیا خود سے قرار دیا۔ قرآن کا یہی مزاج ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو ہم نے ابراہیم سے امتحان لیے، اور جب وہ امتحان میں سرخرو ہوا ہم نے کہا ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، مشورہ نہیں لیتے ہیں، ہم محفلیں برپا نہیں کرواتے ہیں، ہم الیکشن نہیں کرواتے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ہم بناتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ پروردگار نے فرمایا ہم بناتے ہیں، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں وہ امام ہم بناتے ہیں۔ سورہ قصص وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار نے فرمایا ہمارا ارادہ ہے جنہیں زمین میں کمزور کیا انہیں طاقت عطا کریں، انہیں امام قرار دیں، زمین کا وارث کروا دیں۔ سورہ نور اٹھا کر پڑھ لیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ہمارا وعدہ ہے اہل ایمان سے اور عمل صالح کرنے والوں سے ہم تمہیں خلیفہ دیں گے جیسے ہم نے پہلے بنائے تھے۔ توجہ ہے دوستان؟ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے، ہو سکتا ہے آ جائے کہ شاید خود سے بنایا جا سکتا، یہ واقعی فہم مسلم میں اتنی طاقت ہے؟ لیجئے حضور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں آپ کے مکتب کا، میں چیلنج کرنا ایسے الفاظ مجھے اتنے پسند نہیں ہے، مگر میں دعوت دے رہا ہوں پڑھیے مطالعہ کیجیے،
لیجیے میں کتنی بڑی بات کتنی سادگی سے کوئی خطابت ڈالے بغیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں دعوت عام دے رہا ہوں. سیرت مصطفیٰ کی کتاب اٹھائیں کسی مکتب کی, پوری صحیفہ اٹھا کر پڑھ لیں. کبھی اللہ کے نبی نے 4 افراد پر بھی کسی کو لیڈر بناتے ہوئے مشورہ لیا؟ صاحبان فہم بیٹھے ہیں, مجلس سننے کی عادت ہے. میں اس سے بڑی ایک طالب علم کیا دعوت دے سکتا ہوں؟ بھئی سیرت مصطفیٰ 23 سال پیغمبر نے پہلی وحی کے بعد امت میں گزارے. کوئی ایک واقعہ لے آئے, نبی نے کتنے رسالے بھیجے, کتنے دستے بنا کے بھیجے, نبی نے کتنے لشکر روانہ کیے. کبھی نبی نے اہل اسلام سے کہا ہو تم بتاؤ تمہارے اوپر کسے بناؤ؟ جو ہے دوستانی بھئی اس سے زیادہ اوپر کیا دعوت ہو سکتی ہے؟ مجھے ایمان سے بالیدہ فکر افراد بیٹھے ہیں, مجھے ایمان سے بتائیے جو فہم مسلم 23 سال دور نبوت میں اتنا بالغ نہیں ہوا تھا کہ نبی 4 بندوں کا پیشوا بھی ان سے پوچھ کے بناتے, یہ نبی کے فوت ہوتے ساتھ کیسے عقل کامل ہو گئی؟ میں اس سے زیادہ سادی بات کیا کر سکتا ہوں؟ توجہ ہے کیا نبی نے 23 سال میں تو نبی نے کبھی عقلوں پہ اعتماد نہیں کیا. توجہ ہے دوستان, بھائی کوئی آپ کے پاس واقعہ ہے نبی نے کہا ہو بھائی بتاؤ کسے بناؤ؟ چلے مجلسانہ انداز میں لطف لینا تو لطف لیجیے. نبی نے یہ فرمایا ہے کل علم دوں گا, یہ نہیں پوچھا بتاؤ کل علم کسے دوں. جب 23 سال نبی نے فکروں پر اعتماد نہیں کیا, یہ بات مصطفیٰ کیسے فکریں اتنی بالیدہ ہو گئی کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے حوالے کر دیا. توجہ ہے دوستان, یاد رکھیں خلیفہ بنانا سوائے خدا کے کسی کے لیے زیبا ہے, کوئی اور بنا سکتا ہی نہیں, یہ سوائے خدا کے کسی کا حق ہی نہیں. وجہ یاد رکھیے جو خود محتاج زمین ہونا وہ زمین پہ حکمرانی نہیں کر سکتا. خدا خالق کائنات, وہ اس زمین کا خالق, فقط خالق کا بندہ اس پہ راج کرتا, سوائے خدا کے کسی کے لیے راج زیبا ہی نہیں, کیونکہ انسان خود محتاج زمین. اور اگر ہم کہیں کہ جی ہم فکروں کو ملائیں اور مل کے کوئی الیکشن کریں اور اس میں ہم طے کریں, حضور یاد رکھیے ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیے چلیے اب بات کو اس انداز میں, چونکہ صاحبان فہم بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, باتوں کو سمجھتے ہیں. انسان نے آج تک انسان پہ حکمرانی کا جو سب سے عظیم ڈسپلن بنایا ہے نا, نظام بنایا ہے, اسے کہتے ہیں جمہوریت, ڈیموکریسی. یہ آج تک کا انسان نے بڑے ایکسپیریمنٹ کیے, بڑے تجربے کیے, کبھی اس طرح کبھی اس طرح. آج کم از کم آج 2023 میں جب ہم یہاں بیٹھے ہیں, آج انسانیت نے اس پورے پلینٹ پر, پوری دنیا پر مل کے اتفاق کر لیا ہے کہ صاحب ڈیموکریسی سے, جمہوریت سے زیادہ اچھا نظام ہے نہیں. حتیٰ اس نظام کے متعلق یہ تک کہا گیا کہ بری ترین جمہوریت اچھے ترین کسی اور نظام سے بھی بہتر ہے. اب آپ سے زیادہ تو کوئی قوم جمہوریت سنتی نہیں, آپ سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں. تو حضور جمہوریت سب سے بہتر. اب آپ سے اچھا کوئی سمجھے گا نہیں. لیں جو دنیا کا آج تک کا سب سے بہترین نظام تھا نا, میں 1 سے 1.5 منٹ میں اس کی اوقات آپ کو بتا دوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انسان کا کمال پہنچتا کہاں. کیونکہ دیکھیے انسان نے کہا خود بنانا ہے, تو ذرا یہ خود بنانے کی سائنس سمجھیے گا. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں الیکشن میں ہوتا کیا ہے, بالفرض سادی سی مثال دے رہا ہوں آپ دوست سمجھیں گے. ایک حلقے میں 100 افراد ہیں, 100 ووٹ ہیں, 4-5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جائیں گے, یہ سب آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اچھے سے سمجھتے ہیں. اب ہوگا کیا جناب, 5 افراد کھڑے ہو گئے, 100 ووٹ تھا سارا, ایک کو 30 ڈل جائے گا, باقی 70 4 میں تقسیم ہو جائیں گے. کسی کو 25 پڑ گئے, کسی کو 23 پڑ گئے, کسی کو 22 پڑ گئے, کسی کو 17 پڑ گئے.
100 का 100 वोट पूरा होगा। अब फातेह कौन है? वो जिसे 30 वोट मिले वो फातेह करार दे दिया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, कमाल ये है कि वो फातेह हो गया, चलिए समझ में आती है ये फातेह हो गया, मगर साथ में एक दावा किया जाएगा, मुझे उसके इलेक्शन जीतने पर एतराज नहीं है। वो दावा बड़ा मशकूक है। दावा ये किया जाएगा साहब इन्हें अक्सरियत ने बनाया है। अल्लाह करे मेरी बात पहुंच सके जो मैं बताना चाह रहा हूं। तवज्जो है जी? कहा जाएगा अब सब इन्हें मान लो, सब, अब आप बोल ही नहीं सकते, अब आपको मानना पड़ेगा। क्यों? इन्हें अक्सरियत ने बनाया है। भाई रुक जाइए, वोट कितने पड़े हैं? 30। ये बाकी 70 वोट जो इन्हें नहीं दिए गए, इनके गैर को दिए गए हैं, इसका मतलब है अक्सरियत ने तो इन्हें माना ही नहीं। तवज्जो है दोस्तों ने? ले मैंने 1 से 1.5 मिनट में पूरे निजाम की औकात आपके सामने रख दी। ये है जी आज तक का बेहतरीन निजाम, जिसमें बनाते चंद हैं, कहलाए सबका। भाई सबका क्या कसूर है? इसे तो चंद ने चुना है। कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा फ्रॉड है कि बनाए चंद कहलाए सबका। आखिर ये फ्रॉड जमाने में किसी से तो सीखा होगा, कहीं तो ये फ्रॉड हुआ होगा कि बनाया चंद ने होगा, कहलाया सबका होगा। बात पहुंच रही है कि नहीं थी? साहिबान पहुंच भी रहे हैं, मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, कहीं जमहूरियत में तो फंस के नहीं रह गए। हजूर याद रखिए इंसान के वहम की औकात क्या है, इस वहम पर तो कभी मुस्तफा ने एतमाद नहीं किया। लीजिए सही किताब की रिवायत, पूरी जिम्मेदारी से, तालिबाना जिम्मेदारी से, नबी ने जो अपनी जिंदगी में आखिरी काम किए हैं उसमें लिखे, उसमें से एक ये है यहया बिन ज़ैद का आपका लश्कर तरतीब देना। ये बात शायद हर कोई दोस्त नहीं समझेगा, ये साहिबान मुतालिया ये बात जानते हैं। नबी ने जो आखिरी काम किए ज़िंदगी में, उसमें से एक ये था, रूमियों के खिलाफ आपने लश्कर तैयार करके भेजा, जिसके ऊपर आपने किसे लगाया? यहया बिन ज़ैद। यहया बिन ज़ैद टीनेज था, 20 साल से भी कम था, 17 या 18 साल का यहया बिन ज़ैद, और कबायर सहाबा उसके तले। तो जो है आपने तरतीब दिया लश्कर, आपने कहा फौरन ये लश्कर चला जाए। हत्ता बड़ी बड़ी शख्सियात ने एतराज़ कर दिया कि एक बच्चे को ऊपर लगा दिया। पैगंबर को पता चला कि लश्कर गया ही नहीं है, मदीने के बाहर रुक गया क्योंकि मसला हो गया। उठाकर सही तरीन किताब पढ़िएगा, तवज्जो है तुम्हें, सही तरीन किताब की रिवायत है, रसूल ने फरमाया अल्लाह की लानत हो उस पर जो इस लश्कर के साथ ना जाए। तवज्जो है दोस्तान अज़ीज़, जो यहया बिन ज़ैद के लश्कर में ना जाए, अल्लाह की लानत हो उस पर। जाके सही तरीन किताब उठाकर पढ़ लेना। अब बड़ी सादगी से मैं अर्ज़ करूंगा, अल्लाह जाने मेरी बात पहुंच जाए। 2 बातें तो एक ही रिवायत से तय हो गई। एक ये नबी बनाने से पहले पूछता नहीं, तवज्जो है जी, शायद ये बात आपने मोहब्बत से सुन ली, अगले जुमले पर लुत्फ आ जाएगा। 2 बातें तय हो गई, एक नबी बनाने से पहले पूछता नहीं, दूसरी बात जो नबी के बनाए के पीछे ना चले उस पर अल्लाह की लानत हो। तो जो है दोस्तों ने बात पहुंच रही है। हजूर अब हुआ क्या? परवरदिगार ने फरमाया मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने जा रहा हूँ।
سامنے آ گئے ملائکہ، پروردگار انہیں بنائے، کل کی بحث آپ کے ذہنوں میں ہوگی، جو دوست کل موجود ہیں، میں نے عرض کیا وہ سامنے آ گئے، انہوں نے کہا یار یہ زمین پہ دنگا و فساد کرے گا، اور بات کتنی ٹھیک تھی، صبح کا اخبار بھی ان کی حقانیت کی دلیل ہے، یعنی ایسی کامل بات، ساتھ میں کہا یار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس جن دوستوں کے ذہنوں میں کہ تسبیح ملائکہ کی نظر میں معیار خلافت تھا، اور معیار تسبیح سے فقط ایک ہی ہے، کرم اللہ وجہہ، توجہ ہے جی، یعنی ملائکہ کے معیار خلافت پہ فقط علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا، پروردگار نے ادھر تو فرما دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مگر اب دیکھیے اب دو کینڈیڈیٹ ہیں، کرسی ایک ہے، ساتھ ہے کہ نہیں جی، مسئلہ خراب ہو گیا، کرسی ہے کینڈیڈیٹ دو، ایک اللہ کا بنایا، ایک وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، توجہ ہے جی، لیجئے دیکھیں حضرت شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھیں اس امت میں خلافت میں نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، فرماتے ہیں جب اللہ نے اعلان کیا تھا تب بھی اختلاف ہو گیا، توجہ ہے جی، فرماتے ہیں اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں یہ لکھا کہ اسے پڑھو اور پھر فیصلہ کرو، تو لیجئے اسے پڑھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، توجہ ہے جی، بھائی انہوں نے کہا اس سے رہنمائی لینی ہے تو رہنمائی لیتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہو گیا، دو ہیں کرسی، ایک ہے آدم، ایک ہے ملائکہ۔ دیکھیں کسی کو اگر لگے کہ صاحب اگر کبھی ایسی سچویشن ہو کہ دونوں ہی اچھے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں اچھے ہوں، تو چلیے کرسی تو ایک ہی ہے، تو کوئی ایک ہی بیٹھ سکتا ہے۔ ابھی ذرا اس واقعے کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، ایک ہے آدم، ایک ہے ملائکہ۔ ملائکہ کہہ رہے ہیں سرکار ہم بھی تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہمارا کردار پورا ہوگا، لہٰذا ہمارا حق ہے۔ اب پروردگار نے کیا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے چند اسماء تعلیم کیے آدم کو، اور انہیں سامنے کیا ملائکہ کے، اور ہم نے ملائکہ سے کہا اگر تم صادقین میں سے ہو تو نام بتا دو۔ پروردگار فرما رہا ہے اگر تم صادقین میں سے ہو تو پھر نام بتا دو۔ اس کا مطلب ہے جہاں پر تسبیح ایک معیار تھا وہاں صدق بھی ایک معیار ہے، توجہ ہے دوستان عزیز، مگر پروردگار واضح فرما رہا ہے صدق کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ دیکھیں مسئلے بڑے حل کرنے ہیں، آپ کا ساتھ زیادہ چاہیے، توجہ ہے جی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم سے بات کا آغاز، پروردگار فرما رہا ہے اگر تم صادقین میں سے ہو تو علم یہ نام بتا دو۔ اس کا مطلب ہے سچا ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، توجہ ہے دوستان عزیز۔ لیجئے آج میں آپ کے سامنے ایک معیار واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں دنیا اکثر بڑی بڑی ڈگریاں یوں ہی اٹھا کے دے دیتی ہے، ان میں سے ایک یہ غریب ڈگری بھی ہے جسے صدق کہتے ہیں۔ دنیا نے یہ ڈگری بانٹی اور بس بانٹ دی۔ اگر اجازت دیں میں مکتب آل محمد کا معیار صدق بتاؤں، توجہ ہے، اب مجبوریاں ہیں، بعض باتیں ہمیں پڑھنی چاہیے، بعض آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اگر تو نبی کی اندیکھی بات کی تائید پر ہی یہ ڈگری مل جائے، میں صرف اندازہ کروں کتنے دوست ہیں جو پہنچیں گے بات کو، تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ میں نے تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں پڑھی ہیں اسکول میں نے تو ان میں روایت پڑھی تھی کہ ایک دن پیغمبر گئے اور پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سنو قریش والوں، اگر میں تم سے کہوں دوسری طرف لشکر آیا بتاؤ تم تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے۔ کیوں؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں، آپ صادق ہیں تو
دوستوں میں مطالعے کی بنیاد پہ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی محبت ہو تو. نبی کو آپ کی حیات مقدس میں دو ہی حسین القاب ملے ہیں, ایک صادق ایک امین. دونوں کافروں نے دیے. نہیں میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں. نبی کو حیات میں دو ہی خوبصورت لقب ملے ہیں, صادق امین. دونوں کافروں نے دیے ہیں, مسلمانوں نے تو اپنی جیسا سمجھ لیا. توجہ ہے تو نبی نے کہا اگر میں کہوں پہاڑ کے دوسری جانب لشکر ہے, انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. لیجئے اگر تو نبی کی اندیکھی بات کی تائید پہ ہی ڈگری ملنا ہو تو لیجئے سارے کافر بیٹھے بٹھائے صدیق ہو گئے. توجہ ہے دوستان عزیز. اب میں اس سے بڑھ کر اور رات کروں. اگر تو یہی معیار, قرآن کا معیار کیا؟ قرآن کا تو معیار ہی اور ہے. قرآن سچ بولنے والے کو تو نہیں یہ ڈگری دیتا. قرآن تو سچ بولنے والے کو یہ ڈگری نہیں دیتا. اگر آپ کی توجہ ہو تو آج نتیجہ عظیم ہے اگر آپ میرے ساتھ چلے تو. دیکھیں یہ جو سچ بولنا ہے نا اور جھوٹ بولنا, اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ, اس کا بنیادی مذہب سے بھی تعلق نہیں. آپ کے خیال میں سچ بولنا اس لیے واجب ہے کہ شریعت میں آیا ہے؟ نہیں. میں دنیا کے ایسے معاشروں سے بھی تعلق رکھتا ہوں, میں جاتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں جہاں انسان خدا کے ماننے والے بھی نہیں, گاڈ لیس, خدا کو ہی نہیں مانتے. آپ ان کے ساتھ جھوٹ بولیں, اگلی دفعہ وہ آپ سے بات نہیں کریں گے. آپ ان کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کریں, وہ ڈیل ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ سچ اور جھوٹ کا تعلق بنیادی انسانی اخلاقیات کے ساتھ ہے. سچ بولنا کوئی کارنامہ نہیں ہے, سچ تو بولنا ہی چاہیے. جھوٹ بولنا بے شرم ہونے کی دلیل ہے. سچ تو بولنا ہی چاہیے, سچ کے علاوہ کچھ اصل میں بولنا ہی نہیں چاہیے. جھوٹ بولنا منافق ہونے کی دلیل ہے. جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے. دنیا کے وہ معاشرے جہاں شریعت اسلامیہ نہیں رائج, وہاں پر بھی جھوٹ برا ہی سمجھا جاتا ہے, وہاں پر بھی سچ ہی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ کا تعلق شریعت سے نہیں اخلاق سے ہے. توجہ ہے تو اخلاقی سے مسئلے پہ عمل کرنے سے ڈگری نہیں ملتی. تو اب ذرا قرآن کا معیار کیا ہے ذرا سنیے گا. قرآن کا معیار صدق کیا ہے, تب آپ کو پتا چلے قرآن کے بنائے کون سے سچے ہیں. یوسف کا زندان ہے, جناب یوسف کا سورہ یوسف اٹھا کر پڑھے. دو آپ کے ساتھ قیدی وہاں پر مزید ہیں. ایک نے خواب دیکھا, اس نے خواب دیکھا. اب میں اس میں جاؤں گا نہیں, جزئیات میں آگے بڑھوں تاکہ اپنے صرف موضوع سے جو متعلق بات ہے وہ کروں. اس نے بڑا اچھا سا خواب دیکھا. اس نے جناب یوسف سے کہا یوسف میں نے خواب دیکھا ہے, اس طرح کے بیچ میں معاملات ہیں. جناب یوسف نے کہا تجھے مبارک ہو, بس تیری قید چھوٹنے جا رہی ہے. سورہ یوسف اٹھا کر پڑھ لیجیے. تیری قید چھوٹنے جا رہی ہے, تجھے سرکاری نوکری ملے گی, تو وقت کے حکمران کے پہلو میں آئے گا, تیرا مستقبل محفوظ ہے. وہ بڑا ہی خوش ہوا. چند دن بعد واقعی یہی معاملہ ہوا. جو دوسرا قیدی تھا اس نے بھی خواب دیکھا. اس نے یوسف کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, میرے سر پہ روٹیوں کا ایک جو ہے وہ میں نے اٹھا رکھا ہے, بہت سارا روٹیاں سر پہ اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. جناب یوسف نے کہا تیرا خواب بڑا ہولناک ہے, چند دن بعد تجھے سولی دے دی جائے گی اور تیری لاش کو, تیرے سر کو پرندے تیرا مغز کھائیں گے. اس کی یہ تعبیر. اس نے سوچا تھا پچھلے کی سرکاری نوکری لگی ہے, میرا بھی کوئی بھلا ہو جائے گا. لطف آئے اگر بات پہنچے, بالیدہ فکر افراد ہے, جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس نے جیسی اتنا ہولناک تعبیر سنی نا, اس نے کہا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. توجہ ہے جی. اس نے کہا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. اسے بھی نہیں پتا تھا جو سامنے ہے وہ معصوم ہے. یوسف نے فرمایا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا, میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. ہے دوستان عزیز, چند دن گزرے, ایک سرکاری نوکری پہ آیا, ایک سولی چڑھ گیا. توجہ ہے جی. وہی ہوا جو یوسف نے کہا تھا, وہی ہوا جو یوسف نے کہا تھا. بات پہنچ گئی جی. اب جو حکمران کے پہلو میں تھا نا, چند دن گزرے, حکمران نے بھی خواب دیکھ لیا.
وہ سورہ یوسف اٹھا کر پڑھیے گا. چند گائیں ہیں, چند گائیں ان کو کھا رہی ہیں, ایسا اس نے خواب دیکھا. اس نے سارے جوتشی اکٹھے کر لیے. اس نے بلا کے کہا بتاؤ بھائی اس کی تعبیر کیا, میرے خواب کی تعبیر کیا. کوئی نہیں بتا سکا. وہ جو پاس کھڑا تھا نا, پنکھا جھل رہا تھا, فوراً اس کے ذہن میں آیا. اس نے کہا بادشاہ تیرے زندان میں ایک ہے جو جب جو بتا دیتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. اس نے کہا جا اسے فوراً بلا کر لا. وہ آیا زندان کی سیڑھیوں پر. اس نے پکارا یوسف کو. کیوں؟ یوسف وہ ہے جو جب کچھ کہہ دیتا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے. اس نے زندان کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کہا یوسف ایھا الصدیق. جو ہے دوستان عزیز, پتہ چلا یہ ہے قرآن کا معیار صدیقیت. قرآن اسے نہیں صدق کی ڈگری دیتا جو ہوئے واقعے کی خبر دے. قرآن اسے مانتا ہے جو جب کچھ کہہ دے, یعنی حقیقتیں رونما ہونے کے لیے جس کے لفظوں کے پیچھے چلے. اب بتاؤں قرآن کا صدیق اور صدیقہ کون سی ہے؟ ابھی آپ نہ سمجھے تو میں کیا کروں. جو جب کچھ کہہ دیں حقیقتیں ویسے ڈھل جائیں. اب پتہ چلا یہ کیسے ہوا. بچوں نے پوچھا اماں لباس کہاں ہے؟ فرمایا درزی کے پاس. اللہ نے رضوان جنت کا سٹیٹس ہی بدل دیا. انا خیاط الحسن. جو ہے دوستان عزیز, ہوئے واقعے کی خبر دینے والے نہیں, جن کے علم کی معراج یہ ہو جو جب کچھ کہہ دیں تو حقیقتیں ویسے رونما ہو جائیں. تھا نہیں, سیدہ نے کہہ دیا درزی کے پاس. چونکہ سیدہ کی زبان سے لفظ درزی نکلا, اللہ نے رضوان جنت کا سٹیٹس بدل دیا. اب آپ نے دیکھا نا صدیق قرآن کا کیسے ہوتا. اگلے جنازہ لے آئے علی کے سامنے. یہ ہے فہم مجلس, یہ ہے علی کے سننے والے. کہا علی جنازہ پڑھائے. فرمایا پڑھا دوں. کب پڑھا دیجئے. پڑھا دیا جنازہ. اب اٹھا رہے ہیں. کیسے اٹھے؟ صدیق نے مانا ہے مردہ ہے تو مردہ. جو ہے دوستان عزیز, حضور قرآن کے معیار صدق ہی اور ہوتا ہے. پروردگار فرما رہا وَعَلَّمَ الْعَدْمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پروردگار فرما رہا ہے ہم نے چند اسماء تعلیم کیے آدم کو, پھر انہیں پیش کیا ملائکہ پر, اور کہا ملائکہ اگر ہو نہ سچے تو پھر بتا دو. توجہ ہے. مسئلہ کس کا تھا؟ خلافت کا. ایک اللہ کا بنایا تھا, ایک وہ تھا جو سمجھتے تھے کہ ہم یا اللہ یہ جو سمجھتے ہیں نا یہ پہلے سے ہیں. آدم تو اب کا بچہ ہے, آدم تو ابھی ہوا ہے, آدم بچہ ہے, یہ بڑے ہیں. پروردگار نے فرمایا یاد رکھو خلافت کا معیار بزرگی نہیں علم ہے. توجہ ہے. بزرگ دیکھ کے نہیں ملنی, علم کے میدان سجے گا. اچھا کمال یہ دیکھیے, دو کینڈیڈیٹ ہیں امتحان میں, ایک آدم ہے ایک ملائکہ. پروردگار خود فرما رہا ہے ہم نے آدم کو تعلیم کی ہے. یہ کیسا امتحان ہے بھئی, دو کینڈیڈیٹ ہوں, موقع پر ایک کو جواب بتائے جائیں. یہ مجھے ایمان سے بتائیں یہ کس قسم کا امتحان ہے بھئی. ایک طرف ہے آدم, ایک طرف ہے ملائکہ.
اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، پروردگار خود فرما رہا ہے ہم نے آدم کو تعلیم کی ہے اسماء سے. اچھا ایک کو تعلیم کی ہے، دوسرے سے کہا اگر سچے ہو تو بتا دو. یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ سچا امتحان ہے، یہ کہیں پنجاب بورڈ کا امتحان تو نہیں ہے. توجہ ہے، یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے؟ ایک کینڈیڈیٹ کو موقع پہ بتایا جا رہا ہے اور دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے. حضور انفیئر ہوگا اگر ملائکہ کو پتہ ہی نہ ہوتا. توجہ ہے کہ علماء تفسیر نے کیا لکھا؟ انہوں نے فرمایا نام وہ بھی جانتے تھے. اللہ نے آدم کو صرف نام بتائے، یہ تو نہیں بتایا نام ہے کس کا. تھک گئے ہیں تو اور بات ہے دوستان عزیز. توجہ ہے دوستان عزیز. دیکھیے اب نام، اب یہاں پر بھی مسئلہ ہے. اب بطور طالب علم میری مجبوری، ذرا عالم اسلام کی تفسیریں کھولیں. یہ نام بتانے کس کے رہے؟ اجازت دیتے ہیں میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو تفسیروں میں لکھی ہیں. تفسیروں میں لکھا کیا؟ یہ کس کے نام بتانے کا؟ بھئی اللہ اکبر، باب مدینہ تو علم چھوڑو نا تو جہالت کی گہرائی ملتی. لکھا پھل، سیب، فروٹ، پلیٹ، چمچ، یہ لفظ تفسیروں میں لکھے. حیوان، گدھا، گھوڑا. انہوں نے کہا جی یہ دنیا کی ساری چیزیں تھیں جن کے نام بتانے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا لائق طالب علم، اس سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، امتحان جیسا آ جائے. وہ جو نالائق ہوتا ہے نا اس کی دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ خود تو محنت کی نہیں ہے، اللہ کرے امتحان ہی اتنا ہلکا ہو میں کلیئر ہو جاؤں. میں ساتھی سے ایک جملہ عرض کروں گا، اللہ جانے کتنے نالائق تھے مفسروں کے مد نظر جنہیں پاس کروانا تھا، انہوں نے کہا یہ تو پاس ہوتے ہی نہیں، امتحان کوئی نہیں چلے آ. توجہ اپنے دوستان، اللہ جانے وہ خلیفہ کیسا ہوگا جو گدھے کو گدھا کہنے پہ خلیفہ بن جائے. پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی تھی؟ نہیں. قرآن پڑھیں، قرآن نے کہا علم آدم الاسماء ثم عرضهم. ہم کی ضمیر، کوئی بھی تھوڑا بھی عربی ادب سے تعلق رکھنے والا دوست یا سمجھنے والا وہ جانتا ہے ہم کی ضمیر کبھی بے روح کے لیے استعمال نہیں ہوتی. ہم کی ضمیر استعمال ہی ہمیشہ ذی روح کے لیے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی تھے جنہیں ملائکہ کے سامنے کیا گیا وہ صاحب روح مخلوق تھی. تو جو ہے دوستان عزیز، اس کا مطلب ہے جو بھی تھے، نہ وہ پھل ہو سکتے ہیں، نہ جانوروں میں سے ہو سکتے ہیں، نہ دنیا کے چرند پرند ہو سکتے ہیں، وہ کوئی صاحب روح مخلوق تھی. مخلوق کی عظمت دیکھیے گا، ان کا نام لینا خلافت ثابت کر دیتا. اللہ جانے وہ اپنی ذات میں خود کیا ہوں گے، ان کے نام لینے سے. نام ملائکہ بھی جانتے تھے، نام ہی بتائے گئے آدم کو. حضرت علامہ علی نقی نقل مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نام جب سامنے آئے نا تو یہ صلاحیت ملائکہ میں تھی نہیں. اللہ نے یہ جوہر صرف انسان کے اندر رکھا ہے جو ظاہر سے باطن میں اتر جاتا ہے، جو دیکھتا سامنے ہے اترتا گہرائی میں ہے. یہ فکر ملائکہ میں اتنی اصل میں گہرائی اور گہرائی ہی نہیں تھی، یہ صرف آدم کا خاصہ تھا. نام ملائکہ بھی رکھتے تھے. وہ شخصیات سامنے آئی، ملائکہ گنگ ہو گئے. آدم نے دیکھا، بس جسے آدم نے آلہ پایا اسے علی بتا دیا، جسے فاطر السماوات اسے فاطمہ بتا دیا، جسے احسن دیکھا اسے حسن بتا دیا، جسے محسن پایا، قدیم الاحسان پایا، اسے حسین ابن علی بتا دیا. جن کے نام لینا خلافت ثابت کر دیتا ہو، ان کا کردار اپنی ذات میں کتنا بلند ہو. درود پڑھیے. توجہ ہے دوستان عزیز. حضور کمال یہ دیکھیے، اللہ نے سامنے کیا، مقابلہ ہوا، فوراً ہی ملائکہ کو سمجھ آ گئی یہ ہمارے بس سے باہر کا معاملہ. حضور دیکھیں انہوں نے جو جملہ کہا نا، جملہ کا خدا کی قسم تسبیح بن گئی ملائکہ کی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتا رکھا. جملے پہ غور رہے، لطف آ جائے گا. لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا
इल्ला मा अल्लमतना, नहीं हम जानते सिवाय उसके जो तूने बताया है। ला और इल्ला, नकल सफर फरमाते हैं शायद उसी दिन से ये मलाइका की तस्बीह बन गई, ला की और इल्ला की। लिहाजा जैसे किसी इंसान को उसकी फजीलत की मेराज पे बोलते हैं तो ला और इल्ला का कसीदा शुरू कर देते हैं, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला मलाइका ने तस्लीम कर लिया, सरकार हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो उतना जानते हैं जितना तूने बता रखा। परवरदिगार ने फरमाया मैं नहीं कहता था, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानता, तुम किसी और को देख रहे हो, मैं किसी और को देख रहा हूँ। तुम्हारी नज़र में वो खलीफे हैं जो दंगा फसाद करेंगे, मेरी नज़र में वो खलीफे हैं जो बैठ कर बहरे इल्म बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ परवरदिगार ने बात ख़त्म करते हुए एक बड़ी गहरी बात फरमाया, मैं तुम्हें कहता नहीं था इन्नी आलिम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, मैं जानता हूँ वो भी जो तुम जाहिर करते हो और वो भी जो तुम छुपा लेते हो। दोस्त ये नुक्ता समझ में आ गया, ये मजलिस ज़हनों में रहेगी, मजलिस ज़हनों में रहेगी, आप बुजुर्ग दुआओं में याद रखें। परवरदिगार मुखातिब है बज़ाहिर मलाइका से और फरमा रहा है मैं नहीं तुम्हें कहता था, मैं जानता हूँ तुम छुपाते क्या हो और जाहिर क्या करते हो। ये मलाइका अल्लाह से क्या छुपा रहे थे? मलाइका जैसी मासूम मखलूक, बेऐब मखलूक, वो अल्लाह से क्या छुपाएंगे? यहाँ साहिब तफसीर मीज़ान ने बड़ा हसीन नुक्ता लिखा है, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई, वो फरमाते हैं ये अंदाज़े तखातुब, इस अंदाज में जब मजमे को मुखातिब किया जाए ना, मुझे पता है तुम छुपाते क्या हो और जाहिर क्या करते हो। फरमाते हैं ये अंदाज तब इख्तियार किया जाता है जब अपनों में कोई बेगाना भी छुपा बैठा हो। जो है देखिए मैं आपको लेके कहाँ पे आ रहा हूँ, तो जो है जी फरमाते ये अंदाज कि मुझे पता है तुम जाहिर क्या करते हो और छुपाते क्या हो, ये वहाँ इख्तियार होता है जहाँ अपनों में कोई दुश्मन छुपा बैठा हो। इसका मतलब है कोई था अल्लाह की नज़र में जो फरिश्तों में उन जैसे ही बन के बैठा था। जैसे मलाइका ने हथियार रखे ना सरकार, हमारे तो बस से बाहर की बात है। फरमाया अच्छा सजदे में चले, आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। हुआ क्या? परवरदिगार ने फरमाया जाओ सजदे में, फौरन सारे सजदे में चले। जैसे ही सजदे में गए ना, देखें आप में से जो दोस्त हरम खुदा में गए हैं या मौला रज़ा के हरम में गए हैं या आइमा के हरम में जो गए हम वो मेरी बात को बड़े अच्छे से समझेंगे। जो नहीं गए अल्लाह ताला उन्हें ज़ियारत करवाए इंशाअल्लाह, जो गए हैं परवरदिगार बार बार उन्हें लेकर जाए। या मेरे ज़ाहिर दोस्त बैठे हुए जिनके साथ मैंने बड़ी ज़ियारत की हैं, आप देखें जब भी बड़े हरम के अंदर कोई इज्तिमाई नमाज हो रही हो ना, देखिए लुत्फ़ आएगा। मिसाल अगर इज्तिमाई नमाज हो, हज़ारों अफराद इकट्ठे नमाज, बड़ा रूह परवर मंजर होता है, क्योंकि इकट्ठे सारी दुनिया रुकू में जाती है, इकट्ठे सजदे में जाती है, इकट्ठे हालत क़याम में, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। अच्छा अगर हज़ारों अफराद एकदम से सजदे में जाए ना, अगर उन हज़ारों में कोई एक कहीं ना जाए, तवज्जो है जी, वो दूर से पता चल जाता है वो नहीं गया। देखे खुदा ने की क्या उसके साथ, वो छुपा बैठा था, उसे तसल्ली थी कि मैं तो नहीं पकड़े जाता। देखे खुदा ने किया क्या, खुदा ने कहा जाओ सजदे में, वो सारी दुनिया गई सजदे में। जैसे ही सारे मलाइका सजदे में गए ना, वो एक नहीं गया। खुदा ने कहा तू तो बाहर आ गया। आपको पता है ना आज की मजलिस मौला रज़ा के साथ है, आपको पता है मौला रज़ा का एक फरमान सुनो है, तवज्जो दी। मौला रज़ा फरमाते हैं, मौला ने फरमाया सुनो, मैं सुनो, मौला रज़ा फरमाते हैं, मेरे जद रसूल फरमाते हैं
کہ ولایت علی، اعلان ولایت علی در غدیر خم، یہ اعلان مثل سجدہ آدم تھا. یہ بات میری نہیں، مولا رضا کی. توجہ ہے دوستانے، مولا نے فرمایا اعلان غدیر خم، اعلان ولایت امیر در غدیر خم، یہ مثل سجدہ حضرت آدم تھا. دوست فرمان کا آپ نے لطف لیا، سبحان اللہ. معصوموں کے فرمان کا لینا چاہیے، مگر ابھی فرمان ختم نہیں ہوا. معصوم نے فرمایا بس فرق اتنا ہے، جس نے اسے مانا غدیر خم کو، وہ ان سے بھی افضل جنہوں نے سجدہ آدم کا کیا تھا. اچھا فرمان یہاں پر بھی رک جاتا تو شاید لطف کی وہ معراج نہ ہوتی. مولا نے فرمان کے آخر میں کمال ہی کر دیا. مولا نے فرمایا جو اسے مان گئے یعنی غدیر خم کو جھک گئے، وہ ان فرشتوں سے افضل جنہوں نے سجدہ آدم کیا، اور فرمایا جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ اس لعین سے بھی بدتر جس نے سجدہ آدم کا انکار. حضور ذرا اس فرمان پر غور کیجئے گا. معصوم فرما رہے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی سجدہ حضرت آدم مثل اعلان ولایت علی تھا، اور اعلان ولایت امیر المومنین در غدیر خم مثل سجدہ آدم تھا. مجھے ایمان سے بتانا اللہ کس مخلوق کو آدم کے آگے جھکا رہا ہے؟ بے بس مخلوق. ملائکہ بیچاروں کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ باہر سے 10 افراد پکڑ کے لائیں، ان کے ہاتھ پاؤں باندھیں، میرے آگے بٹھائیں اور کہیں آغا صاحب یہ آپ کی عزت کریں گے. مجھے بتائیں ان بیچاروں سے عزت کرا کے مجھے کون سی عزت مل رہی ہے؟ وہ جو پہلی پابند ہیں، جن بیچاروں کی اپنی کوئی آزادی انہیں حاصل نہیں. ملائکہ آپ نے روایتیں سنی ہوں گی، جو سجدے میں پیدا ہوا وہ بیچارہ سجدے میں ہی ہے، جو رکوع میں ہے اس نے رکوع میں ہی رہنا ہے، جو تسبیح کر رہا ہے اس نے تسبیح کرنی ہے، جو حالت نماز میں ہے وہ تو بے غرض مخلوق ہے. اس کا جھکنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر ملائکہ آدم کو جھک بھی گئی، اس میں آدم کی کہاں سے عزت ہوگی؟ توجہ ہے دوستاں نے بھئی، یا تو ہو کوئی صاحب غرض مخلوق ہو، ساری زندگی فرشتہ کروڑوں سال کی زندگی پر سجدے کرے، اس کے سارے سجدے ایک طرف ہے، میں انسان با اختیار مخلوق ہوں، میں ایک سجدہ کروں یہ ایک طرف ہے. وہ ساری زندگی عبادت کرے، اسے اجر ہی کوئی نہیں. آپ ایک عبادت کریں اللہ آپ کو اجر عطا کرے. کیوں؟ کیونکہ انسان ہے مختار مخلوق. توجہ ہے دوستاں نے بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں تھی؟ مختار مخلوق کا کیا گیا کوئی عمل صاحب فضیلت ہے. وہ بیچارے تو مجبور ہیں، تو مجبور اگر جھک بھی گئے آدم کو تو کیا ہے؟ اس سے آدم کی عزت کیا ہوگی؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. توجہ ہے دوستانے عزیز، انسان صاحب فضیلت ہے. کیوں؟ صاحب اختیار ہے. اگر انسان کو جھکایا ہوتا تو آدم کی عزت تھی. ملائکہ کی تو اپنی کوئی سے ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کی اپنے تو بس ہی کوئی نہیں. ان کا جھکانا کیا معنی رکھتا؟ اللہ نے کہا جھک جاؤ. نہ سمجھ میں آتا کیسے جھکنا، وہ تو ایک نہیں جھکا تو پتا چلا. تو سب میرا ساتھ دینا، وہ جب ایک نہیں جھکا تب پتا چلا جھکایا کیوں تھا. فرشتہ چوتھا پلٹنے لگا نا، مولا نے فرمایا یہ تو پوچھ کون سا چوتھا؟ اس نے کہا سرکار چوتھے خلیفہ رسول. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا میں رسول کا خلیفہ ہوں؟ کہا مولا پھر کون سا چوتھا؟ فرمایا چوتھا خلیفت الہی ہوں. پہلا آدم، دوسرا ابراہیم، تیسرا داؤد، چوتھا میں علی ابن ابی طالب. علی چوتھا خلیفہ الہی ہے، علی آسمانی خلیفہ ہے. وہ زمین پہ ہوں گے جو انسان بناتا ہوگا. علی انسان کا بنایا نہیں، علی خدا کا بنایا خلیفہ.
توجہ ہے دوستان عزیز، یاد رکھیے گا علی کی ولایت سے بھاگ کے کوئی کہیں پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، کتنی دیر کا آدم تھا جب خلیفہ بنا؟ چند لمحوں کا آدم، چند لمحوں کا آدم۔ فرشتوں نے تو یہ نہیں کہا یہ تو بچہ ہے، ہم بزرگ ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ لگے صاحب حکومت ہونی چاہیے، لشکر ہونے چاہیے، کون سی حکومت تھی آدم کے پاس؟ دنیا کہتی ہیں بہت اچھے، ائمہ اہل بیت بہت اچھے تھے، انہیں حکومت نہیں ملی۔ انسان سے حکومت لے کر خلیفہ بننا، آدم کے پاس کون سی حکومت تھی؟ کس جاگیر کا حکمران تھا؟ کون سا لشکر تھا آدم کے پاس؟ پتا چلا جسے اللہ بنائے نہ لشکر چاہیے ہوتے ہیں نہ حکومت چاہیے، اس کا علم اور فضل ہی منوانے کے لیے کافی ہے۔ علم ہے جو اللہ کی نظر میں معیار خلافت ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے میرے چھٹے امام نے فرمایا اللہ نے علم کے کچھ حصے بنائے ہیں، 3 حصے بنائے ہیں، 2 سب کو دیے، 1 صرف ہمیں دیا۔ خدا کی قسم امام کا فرمان اتنا حسین ہے، آپ نے مولا رضا کے فرمان کا لطف لیا، امام صادق کے فرمان کا آپ کو لطف آ جائے گا۔ بات مجھے داد میری نہیں مولا کی ہے۔ امام نے فرمایا اللہ نے علم کے 3 حصے کیے، 1 ہر کس و ناقص کو دے دیا، ہر کسی کو دے دیا، کامن سینس ہر بندہ جانتا ہے۔ فرمایا دوسرا علم کا حصہ اس صاحبان جستجو کو دیا، جو محنت کرے گا وہ پا لے گا، جو ریاضت کرے گا وہ جان لے گا، جو اجتہاد کرے گا وہ درک کر لے گا۔ فرمایا وہ اہل افراد کے لیے دیا۔ فرمایا تیسرا حصہ سوائے ہمارے محمد کے کسی کو نہیں ہے۔ خدا کی قسم سلام ہے آگے سے سوال کرنے والے پر، اس نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ سوالی نے فوراً آگے سے کہا مولا جب پہلے دونوں حصے سب کو دیے ہیں یہ تیسرا صرف آپ کو کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا تاکہ ہم میں اور زمانے میں یہ فرق رہے، زمانہ اور ہمارے درمیان خدا نے یہ فرق رکھا ہے کہ علم کا تیسرا حصہ صرف ہم سے اسی لیے مخصوص کیا ہے کہ جب بھی دنیا کی علمی مجبوری بنے تو ہمارے دروازے پر آ جائے، مدد کر تو نہ ہو ہم ہلاک ہو جائے۔ جو ہے دوستان یاد رکھیے علی کی ولایت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ علی اللہ کا بنایا ولی ہے، اور اگر تاریخ میں بھی دیکھیں اسلام 2 محفلوں کے اندر مقید ہے، دعوت ذوالشیرہ، غدیر خم۔ ان 2 محفلوں میں مصطفیٰ نے سارا اسلام ان 2 محفلوں کے درمیان رکھا ہے۔ دعوت ذوالشیرہ تب تک تمام نہ ہوئی جب تک بات علی کی ولایت کی نہیں آئی۔ حاذا اخی وابن عمی ووارثی وخلیفتی۔ توجہ ہے دوستان عزیز، علی کی ولایت پہ مسئلہ آیا، غدیر خم 2.5 گھنٹے کا خطبہ توحید سے آغاز ہوا، پورا دین سنایا، تمام امر بالمعروف نہی عن المنکر سنایا، اخلاقیات سنائی۔ بات تمام کہاں ہوئی؟ من کنت مولا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہیں سے دین کو پکڑ کے علی کی ولایت پر آنا بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے جی، یعنی اسلام کی لو دوستو پہلے دوست سے لے کے آخری دوست تک میرا ساتھ دے، میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ اسلام کی پہلی محفل ہے علی کی ولایت پر تمام ہوتی ہے، اسلام کی آخری محفل ہے بڑی علی کی ولایت پر تمام ہوتی ہے۔ یعنی ذوالشیرہ بھی علی کی ولایت پر تمام ہوا، غدیر قوم بھی علی کی ولایت پر تمام ہوا۔ یعنی اسلام کی ابتدا بھی علی کی ولایت، اسلام کی انتہا بھی علی کی ولایت۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ علی کی ولایت دین میں ہے یا سارا دین علی کی ولایت کے ساتھ؟ سارا دین علی کی بس دوستان عزیز یاد رکھے گا معیار خلافت اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے، اور آپ کون ہیں؟ باب مدینہ العلم کے ماننے والے۔ تو حضور یاد رکھیے پھر ہمارا شکر کا کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام دیا، باب مدینہ العلم دیا، کم از کم شکر کرنے کا حق یہ ہے ہم جہالت کو اپنے پاس لا دیں۔ علی کے ماننے والے بیٹھے یاد رکھیں، پھر علی کو پڑھیں۔ اگر علی کے ماننے والے ہیں علی کے دین کو پڑھیں۔ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ایسے ائمہ دیے نا، پڑھنا بنتا ہی آپ کا، زمانہ کیا پڑھے کچھ ملتا ہی نہیں۔ توجہ ہے خدا کی قسم، یہ بڑا فرق ہے۔ میں کچھ باتیں اپنے مطالعے کے نتیجے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، کسی سے سن کے عرض نہیں کر رہا ہوں۔ زمانہ اگر آج چاہے کہ
اسلام کی گزری ہوئی بعض مقتدر شخصیات سے توحید سمجھنا چاہے کچھ ملے گا ہی نہیں، دین سمجھنا چاہے انہوں نے فرمایا ہی کچھ نہیں، اگر جاننا چاہے انہوں نے نبوت بارے کیا کہا تھا ملتا ہی کچھ نہیں، انہوں نے قیامت بارے کیا بتایا تھا پتہ ہی کچھ نہیں۔ صرف ایک ہی خلیفہ اسلام کے پاس ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر توحید سمجھنی ہے کلام علی مل جائے گا، نبوت سمجھنی ہے مل جائے گا۔ دوستو آپ کا وہ امام ہے، بنتا نہیں ہے کہ وہ بندہ علی کا ماننے والا اور فیس بک کے علاوہ کسی بک کا پتہ ہی نہ ہو۔ دوستو آپ علی کے ماننے والے، مجلس تمام ہو رہی ہے، اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے، کوئی تو آپ کو رزق لے کر جانا چاہیے، یہاں سے یہ رزق فہم لے کر جائیں کہ علی کے ماننے والے ہیں، جہالت کو کبھی پاس نہیں آتا۔ بنتا نہیں ہے بندہ 40-50 سال کا ہو اور بنیادی دین کے سوال پوچھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مطالعہ کریں، آل محمد کو پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو اتنے حسین امام دیے ہیں، مولا علی ہوں چاہے علی رضا ہو، آپ کو حسین امام ملے ہیں، کوشش کریں ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں اور اپنی ذات میں بسائیں۔ درود پڑھیے گا عالم۔ جانتے ہیں کس کا تابوت ہے؟ آمادہ ہیں زیارت کے لیے؟ امام علی ابن موسیٰ رضا۔ سارے امام مظلوم ہیں مگر غریب الغرباء امام رضا کہلاتا ہے۔ کہاں سے مسائل کا آغاز کروں اس مظلوم امام کا؟ خدا کی قسم غریب الغرباء، جانتے ہیں غریب کیوں ہے؟ کہتے ہیں جو بے وطن حالت میں مارا جائے اسے غریب کہتے ہیں۔ پھر عالم غربت میں تو حسین بھی گئے، 6 امام آپ کے ایسے ہیں جو عالم غربت میں جنہوں نے دنیا چھوڑی، مولا موسیٰ کاظم، مولا رضا، مولا تقی، مولا نقی، مولا عسکری، امام زمان۔ 5 ایسے ہیں، ان 6 کے 6 یہ رہنا، یہ مدینے سے باہر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مولا حسین، یہ 6 امام، مولا حسین سے لے کر مولا حسن عسکری تک 6 امام ہیں جنہیں زبردستی مدینہ چھوڑایا گیا۔ ان میں سے کوئی نانا کی قبر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور 6 کے 6 کے مصائب اٹھا کر پڑھنے جب انہیں مدینہ چھڑایا جا رہا تھا نا، ان 6 کے 6 کی کیفیت ایک ہی تھی قبر رسول پر۔ چاہے 28 رجب کو مدینے میں حسین ہو، چاہے مولا موسیٰ کاظم ہو، مولا رضا ہو، یہ قبر سے چمٹ کے کہتے تھے بابا نانا ہم آپ کی قبر کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں قبر پھٹے ہم اس میں سما جائیں۔ اور مولا رضا کی تو اور بڑی مجبوری تھی، کیوں؟ 17 بہنیں دروازے پر کھڑی تھیں۔ راوی کہتا ہے اس امام پر مجبور اور غریب ترین لمحہ تھا جب اس امام نے مدینہ ترک کرنا تھا۔ سوچیں 17 بہنیں چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ تو کوئی علی اکبر سے پوچھے جس کی ایک بہن تھی شہر میں، تو علی اکبر کی مجبوری بن گئی۔ سوچیں جس کی 17 بہنیں ہوں، اس امام نے کتنی مجبوری میں مدینہ چھوڑا ہوگا، اور کس کس بہن کو روئیں۔ دیکھیں ایک بہن ہے جو پیچھے آئی ہے، جانتے ہیں نا معصومہ قوم کو، آج بھی آپ جاتے ہوں گے تو کہا جاتا ہے پہلے قوم جانا چاہیے، امام کے دل کی خواہش ہے پہلے میری بہن کو